تصور کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر میں ہوں اور راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں تو پھر کیا ہو۔ در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہوتی جائے گی۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو وسیع و عریض سمندر میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا۔ تو سامعین محترم، ویلکم ٹو دا مسٹیریس ٹی وی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ تو سامعین محترم، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوز سلواڈور ایلورینگا کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز سلواڈور اپنے ایک نوجوان ساتھی کوروڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بحر الکاہل روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ پچیس فٹ طویل اس کشتی میں بادبان بھی نہیں تھے اور ان کی موٹر بھی خراب ہو گئی تھی، جس کے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ جو سلواڈور کی عمر اس وقت 35 سال تھی، جبکہ اس کا ناتجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا، مگر وہ اس سے پہلے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ جوز کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا، در حقیقت مشکل یہ تھی کہ انجن نے جواب دے دیا تھا۔ سمندری لہریں بہت زیادہ پھپھری ہوئی تھیں اور ایک موقع پر تو کوروڈوبا پانی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان سر کے بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے والے آلات سے محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوز کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے، مگر مددگار سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنسی یہ کشتی نادیدہ ہو گئی۔ شروع میں تو بھوک کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ پیاس نے انہیں بہت پریشان کیا تھا۔ طوفان کے بعد انہوں نے پیشاب پی کر مجبوراً اپنی پیاس بجھائی۔ 1 ماہ بعد جا کر انہیں کچھ بارش کا پانی میسر آیا۔ جو سلواڈور بچپن سے مچھلی کا شکار کرتا آ رہا تھا اور اس صلاحیت نے اسے اور اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنے آبائی ملک ایل سلواڈور میں جوز نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کانٹے سے کیسے پکڑا جاتا ہے۔ بحر الکاہل کی گہرائیوں میں مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انگلیوں میں پھنسانا پڑتا تھا۔ ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے، بلکہ جوز کو احساس ہوتا تھا کہ حلق سکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تمازت ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کی ایک غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو کوروڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوز نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان پرندوں کے خون سے ان کو زندگی بچانے کا قیمتی سیال بھی ملا۔ جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے، جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا معدہ چھوڑ کر ہر چیز کھا لیتے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، سمندری کچھوے، شارک، مچھلیاں وغیرہ، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے۔ جوز نے بتایا کہ میں نے اس طرح کے مراحل سے گزرنے والے
میکسیکن افراد سے سنا تھا انہوں نے کیسے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا۔ میں بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی درخواست کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا تھا۔ جوز کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا تھا۔ میں اسے دلاسا دیتا تھا۔ میں اسے بتایا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر کئی بار اس کا رویہ پرتشدد ہو جاتا اور چیخ کر کہتا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ جس دن کوڈوبا ہلاک ہوا بارش ہو رہی تھی۔ دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس موقع پر کارڈوبا نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ جوز نے بتایا، ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور وہ تکلیف میں نہیں تھا بلکہ پرسکون تھا۔ ساتھی کی موت کے بعد جوز پر حسد کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنے دوست کی لاش سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کرنے کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوز اپنے ساتھی سے 10 سال زیادہ عمر کا تھا اور اسے اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ سے کھلے سمندر کا اس کا تجربہ تھا، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا ہے۔ جوز نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے یاد تھا کہ بہت سے بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے، مگر اسے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کا یہ خیال ہے یا واقعی وہ اصلی تھے۔ اس نے ان کو سگنل دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کو لگتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سی کشتی اس کو بچائے گی۔ آخرکار ایک کشتی نے نہیں بلکہ سرزمین نے جوز کی زندگی کو بچایا۔ سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ زمین کے بہت قریب ہے، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈز کا حصہ تھی۔ جوز نے بتایا، میں پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں۔ میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلی نہیں کھانی پڑے گی۔ جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا، جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا، تو اس نے ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا، جس کو پی کر طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے واپس ایل سلواڈور کے لیے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصاویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں، تاہم سائنسدانوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ جوز کا 6000 میل طویل سفر ممکن ہے۔ بعد ازاں جوز نے ایک صحافی جوناتھن فرینکلن کے تعاون سے ایک کتاب 438 ڈیز کو شائع کروایا۔ اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلواڈور میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوز نے بتایا، میں خوفزدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر مجھے بہت زیادہ ڈرا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ تھینک یو ویری مچ۔